الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله في شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَنَشْهَدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین آج بہت ہی خوبصورت میں ایک مثال لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، جسے سن کے بہت ہی مزہ آ جائے گا. میرے فیوریٹ پرسنالٹیز، ہیروز جو ہیں ہمارے صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم مثال پڑھیں گے آج. سورہ الفتح آیت نمبر 29. تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان اللہ، بہت پیاری آیت ہے، بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے. بہت ساری کوالٹیز ہمیں صحابہ کرام کی اس آیت میں دیکھنے کو ملیں گی. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ساتھ ان کے ہیں سخت ہے کافروں پر، مہربان ہے آپس میں. آپ دیکھیں گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے. وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور رضامندی. علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثرات. یہ ہے مثال ان کی توریت میں اور مثال ان کی انجیل میں، مانند ایک کھیتی کے جس سے نکالی کوپل اپنی، پھر اس نے مضبوط کیا اس کو، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ کھڑی ہوئی اپنے تنے پر. وہ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ وہ غضبناک کر دے ان کے ذریعے کافروں کو. وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان میں سے بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا. سبحان اللہ. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سخت ہیں کافروں پر. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوالٹیز بیان کرنا شروع کر رہے ہیں صحابہ کرام کی، کہ وہ کیسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، جو ان کے پروٹیکٹر سے، جو ان کے دوست تھے، جگری دوست تھے، سارے جاں نثار دوست تھے. وہ تھے کیسے، ان کی کوالٹیز کیا تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو ان لوگوں میں کیا کوالٹیز تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. وہ بہت ہی پیاری کوالٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ساری کوالٹیز ہم سب کے اندر پیدا کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سخت ہے کافروں پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ سخت ہیں. اور وہ ایسے سخت ہیں جیسے چٹان، جسے کوئی ہلا نہیں سکتا، جسے کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. وہ ایسی چٹان تھے کافروں کے سامنے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مہربان ہے آپس میں، ایک دوسرے کے لیے جان نثار کرنے کو تیار تھے. وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنا مال، اپنا دولت، اپنا وقت، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے صحابہ کرام. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے آگے کھڑے ہوئے آپ انہیں دیکھیں گے.
ان کی جو ایک کوالٹی بہت بڑی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے تھے، کھڑے رہتے تھے، اور سجدن سجدہ کرتے ہوئے انہیں دیکھیں گے. اپنا چہرہ، اپنی عزت اللہ تعالیٰ کے آگے رکھے ہوئے آپ انہیں پائیں گے ہمیشہ. یعنی ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گرے رہتے ہیں، اور وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور رضامندی. یعنی سمعنا و اطعنا کہنے والے لوگ تھے وہ سچ مچ میں. یعنی ہم تو خالی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، وہ اصلی میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے آپ نے کہہ دیا اور ہم نے کر لیا، بس کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کو، رضامندی. یعنی ان سب کاموں میں ان کی مقصد کیا ہوتا تھا؟ ان کا صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں کسی طرح، ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیں کسی طرح، کوئی ایسی نیکی کر جائیں کہ ہمارے اللہ ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ. یہ ان کا زندگی کا مقصد تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثرات. چہروں پہ سجدے کے اثرات نہیں کہہ رہے جو ہم سمجھتے ہیں نا یہ بات پڑھ کے کہ ان کے چہرے پہ نماز کے مارکس ہوں گے فور ہیڈ پہ. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثرات. یعنی ان کے چہروں سے جو جس کو کہتے ہیں نا سجدے ٹپکتے ہیں، وہ حال تھا ان کا کہ ان کے چہروں سے سجدے ٹپکتے تھے. ان کے چہروں میں نظر آتا تھا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے بندے ہیں، اللہ کو سجدے کرنے والے بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے بندے ہیں. ایسا نہیں کہ جب نماز پڑھ کے ہٹے تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے بھی کہ نہیں. وہ ایسے تھے کہ چلتے پھرتے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے، یہ اللہ کے آگے سجدے میں رہنے والا بندہ ہے. ایسے ان کے چہروں سے سجدے ٹپکتے تھے. اتنے ہمبل تھے وہ لوگ، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے وہ لوگ. بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، مگر ان کے چہروں سے سجدے ٹپکتے تھے. ان کی عادتیں ایسی تھیں، ان کے اخلاق کردار ایسے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، کہ یہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. وہ مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی صفات بیان نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی بتا دیا تھا ان لوگوں کو. یعنی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول کون ہیں، کیسے ہوں گے، اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کیسے ہوں گے، ان کو بھی یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مانند ایک کھیتی کے جس نے نکالی کوپل اپنی. یعنی جب اسلام آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بہت کمزور تھا اسلام، کوئی بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام آتے چلے گئے اور اسلام کو مضبوطی دیتے چلے گئے. اسلام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر. یعنی اسلام ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا، ایک دم مضبوط ہو گیا، ایک دم طاقت مل گئی اس کو. صحابہ کرام کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت پہنچائی اسلام کو. وہ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ وہ غضبناک کر دے اس کے ذریعے کافروں کو. یعنی کہ کافر حیران اور پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی اتنی تیزی سے کیسے یہ دین ڈیولپ ہو رہا ہے، اتنی تیزی سے لوگ کیسے چینج ہو رہے ہیں، کیسے ڈیووٹڈ لوگ ہیں یہ، اس کے پارٹیسپینٹس اس دین کے جو ہیں یہ کیسے ڈیووٹڈ ہیں، کیسے اپنے آپ کو چینج کرتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح انہوں نے سب اپنی عادتیں سب کی سب چینج کر لی. یہ کیسے ہوا سب کچھ، انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ جل بھن کے خاک ہو جاتے تھے دیکھ کے کہ اتنی تیزی سے ہمارے اندر سے جو کفار تھے وہ جا رہے ہیں اس دین میں، اور جا کے اتنی مضبوطی دے رہے ہیں اس دین کو، اور اتنی تیزی سے اتنے بہترین انسان بن رہے ہیں، اتنے بہترین مسلمان بن رہے ہیں، اور یہ دیکھ کے ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ان سب نیکیوں کا، ان سب باتوں کا جو ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کی، اتنے چینجز لے کے آئے اسلام کے لیے، سب کچھ قربان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ بخشش ہے اور اجر ہے بہترین ان لوگوں کے لیے. بہت بڑا اجر ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بڑا اجر ہے تو اس اجر کی، اس انعامات کی، ان تحفوں کی آپ
ذرا ویلیو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چیز ہوں گے انشاءاللہ. مگر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک بات کی ہے یہاں پہ بہت ہی پیاری، کہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل نیک کیا. یہاں صحابہ کرام کی خالی بات نہیں کی ہے، رہتی دنیا تک جو لوگ ایمان لائیں گے، رہتی دنیا تک جو لوگ عمل صالح کریں گے ایمان کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو خالی ایمان نہیں چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی وہاں عمل صالح کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. کہ وہ عملی صالح یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نہ صرف ایمان ہو نہ صرف عمل صالح ہوں، دونوں چیزیں چاہیے، تب جا کے ایمان انسان کا مکمل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر جو لوگ بھی ایسا کریں گے کہ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ، میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے یہاں پہ، مگر اللہ تعالیٰ کی بات بھی وعدہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدہ کیا اللہ نے ان کے لیے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، بہترین، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر. یہ دنیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، جو ہمیں اتنی خوبصورت نظر آتی ہے، جو ہمیں اتنی رنگین نظر آتی ہے، جس کے پیچھے ہم پاگل ہوئے رہتے ہیں، بالکل دیوانے ہوئے رہتے ہیں. یہ وہ دنیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے میری نظر میں اس دنیا کی. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. تو وہ سوچ لیں اس بڑے اجر کی کتنی بڑی ویلیو ہوگی اور کتنا بڑا اس کا اماؤنٹ ہوگی. جنت النعیم ہوگی یقیناً، انشاءاللہ انشاءاللہ. جنت تجری من تحتها الانہار ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. جنت الفردوس ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ کی رضا ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہت ہی پیاری آیت ہے اور ہم اسے شروع کرتے ہیں اس کی تھوڑی تفصیلی تشریح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو اتنا روتے تلاوت کرتے تو اتنا روتے کہ صاف تلاوت سنائی نہیں دیتی تھی. یہ ہے وہ کیفیت جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی علامات ہیں ان کے چہروں میں سجدے کے اثرات. یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے خوف رکھتا ہے، یہ بندہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، یہ بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ بندہ اطاعت کرنا چاہتا ہے. انہیں دیکھ کے یہ بات پتہ چلتی ہے. ایسا نہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ بس فرض جلدی جلدی ادا کیا، اپنا ہمارا فرض ہے نماز پڑھنا ورنہ بہت گناہ ملے گا، تو بس جلدی جلدی جیسے تیسے ادا کیا اور کھڑے ہو گئے. وہ لوگ سمجھتے تھے نماز کو، نماز کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اہمیت کو سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح نماز پڑھیں، اس طرح قرآن پڑھیں، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھنے کی اور اطاعت کرنے کی جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم سب کے چہروں سے بھی سجدے ٹپکیں انشاءاللہ تعالیٰ. خوش نصیبی کا دن ہوگا وہ جب ہمارے چہروں سے سجدے ٹپکیں گے، جب ہم اتنے زیادہ ہمبل، اتنے زیادہ ہمارے اندر انسانیت آ جائے گی کہ ہم اللہ کے سچے بندے لگنے لگیں گے انشاءاللہ، سچے مسلمان لگنے لگیں گے. تو ہمیں اپنا جائزہ یہاں پہ تھوڑا سا لینا ہوگا کہ قرآن پڑھتے وقت ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا پگھلتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے. سن کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم سے ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ بس ہم سے کروا دے کسی طرح یہ کام. نماز میں ہمارا کتنا دل لگتا ہے، کتنا خوشی خضو ہے نماز میں. جو بچپن میں ہم نے چھوٹی چھوٹی صورتیں سیکھی تھیں وہ آج تک ہم ویسے ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یا انہیں دوبارہ سے دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کی کہ اس میں ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں سیکھنے میں، ہمیں اسے صحیح کرنا چاہیے، یا ہمیں چھوٹی چھوٹی نئی صورتیں سیکھنی چاہیے. ہم نے کبھی کوشش کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اس راستے سے، کبھی خوش کرنے کی کوشش کی ہے سوچ کر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم اپنی نمازوں پہ کام کریں، قرآن پہ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر عبادت میں خشوع خضوع دیکھنا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں، رات بھر قرآن پڑھتے اور کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے. عبادت میں استقامت تھی. اللہ تعالیٰ کو جو عبادت پسند ہے نا وہ استقامت والی پسند ہے، جو ہمیشہ ایک جیسی رہے، بہت زیادہ چاہے نہ ہو مگر ہمیشہ ہوتی رہے، بریکس نہ آئے بہت لمبے لمبے. اس میں استقامت یعنی کہ ریگولر بیسس پہ ہو وہ کام، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی کو رضامند کرنے کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ. آپس میں مہربانی کی مثال ہم دیکھیں تو جب مکہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا
تو حضرت ابو بکر کمزور غلاموں کو آزاد کروا دیتے تھے، انہیں خریدتے تھے، اپنا مال خرچ کرتے تھے اور کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے تھے جن پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ تو ان کے والد ان سے کہتے کہ ابو بکر تم کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کرواتے ہو، طاقتور لوگوں کو آزاد کروایا کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ سب اللہ کی خاطر کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ذرا ان کے تقوی کا عالم دیکھیں، ان کی محبت کا عالم کہ میں یہ اللہ کی خاطر کرتا ہوں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے تمام کام اللہ کی خاطر کروانے والا بنا دے انشاءاللہ۔ ہر بات میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، میرا مقصد کیا ہوگا، مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ ہم ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا دیکھیں انشاءاللہ، کہ اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا اس بات سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، ایک حدیث بتاتی ہوں آپ کو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال آپس میں محبت اور اتحاد اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارا جسم کو نیند نہیں آتی اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، یعنی کہ جب مسلمان تکلیف میں ہوں تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، ہمارے مسلمان بہن بھائی چاہے کوئی بھی ہو تکلیف میں ہو تو ہمیں بھی وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے، ہمیں بھی وہ درد محسوس ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ اسٹرانگ ہمارا ایمان بنا دے انشاءاللہ کہ ہمیں دوسروں کی پریشانی میں پریشانی ہو، دوسروں کی تکلیف میں تکلیف محسوس ہو انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر کی مثال دیکھتے ہیں، واقعہ افک۔ اللہ سے امید ہے سب نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا ہے تو ایک کلاس ہم انشاءاللہ واقعہ افک پہ کریں گے۔ تو مستح کی بات ہے یہاں پہ۔ واقعہ افک میں حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں ان پر الزام لگایا منافقوں نے، اور جو لوگ الزام لگانے والے تھے ان میں ایک شخص مستح بھی تھا۔ مستح جو تھے یہ منافق نہیں تھے، مسلمان تھے، مگر جیسے باتیں اڑتی ہیں نا، چلتی ہیں، ایک سے دوسرے نے کہی، دوسرے سے تیسرے نے کہی، دیکھو تم کسی کو بتانا نہیں میں نے ایسا سنا ہے، تم بھی کسی کو بتانا نہیں میں نے ایسا سنا ہے۔ اس طرح سنتے سنتے ان تک بات پہنچی اور انہوں نے بھی وہ بات آگے فارورڈ کی، تو اس لیے یہ اس میں شریک ہو گئے۔ تو ان کی مالی امداد، ان کے خاندان کی مالی امداد حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے سالوں سے، اور جب حضرت ابو بکر کو یہ بات پتہ چلی کہ مستح بھی اس میں شامل تھے تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہیں قسم کھائی کہ اب میں ان کا خرچ بند کر دوں گا، اب میں ان کے خاندان کا خرچ نہیں اٹھاؤں گا۔ تب سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت عائشہ کی برات کا ذکر کیا کہ حضرت عائشہ بے قصور ہیں، اس کے کچھ ہی آیتوں بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر کے لیے کہ معاف کر دیں انہیں اور درگزر کریں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بخش دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بتائی یہ بات حضرت ابو بکر کو تو وہ رو پڑے۔ حضرت ابو بکر رو پڑے اور فرمایا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اور میں فوراً ان کا خرچ انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارا تو کوئی اتنا کوئی بگاڑتا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ الزام لگا، سارا مدینہ گونج اٹھا ان الفاظ سے، کتنی زیادہ انسلٹ ہوئی، کتنی زیادہ وہ بات پھیلی۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، مگر جیسے ہی انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتے ہیں، انہوں نے سارا غصہ تھوک دیا، سارا غصہ تھوک دیا، کوئی غصہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی کینہ نہیں، صرف انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں تو میں وہی کروں گا جو اللہ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی ایسے انسان بن جائیں کہ صرف وہ کام کریں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جس سے اللہ ہم سے راضی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دین میں مضبوطی کی مثال دیکھنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر کی مثال۔ جب آپ ایمان لائے تو مسلمانوں کے اندر ایک نئی طاقت، ایک نئی ہمت آ گئی۔ کس کا مائک آن ہوا ہے؟ ایک نئی طاقت اور ایک نئی ہمت آ گئی، اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے حضرت عمر،
کہتے تھے جب ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں دب کر رہے ہیں، کیوں کسی سے چھپ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد کھل کر نماز پڑھنی شروع کی مسلمانوں نے۔ آپ باطل کے آگے، جھوٹ کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کسی سے نہیں جھکتے تھے، دین کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ اتنی طاقتور پرسنالٹی تھی حضرت عمر کی۔ ہم سب کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ حضرت عمر جیسا اسٹرانگ کر دے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کی مثال دیکھیں، ہجرت کی رات کو حضرت علی کو پتہ تھا کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر باہر کھڑے ہیں، اور سب جمع ہوئے تھے باہر، اپنے ہتھیار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ سوچیں ذرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ وہ ان کے بستر پہ سو جائیں، تو حضرت علی ان کے بستر پر سو گئے۔ آپ سوچیں کہ انہیں نیند آ گئی، سبحان اللہ، ان کے یقین کا عالم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سے وہ لیٹے ہی نہیں، وہ سو بھی گئے۔ ہمیں تو کوئی کہہ دینا کہ فلاں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، پوری رات سوچ سوچ کے ہمیں نیند نہیں آتی ہے ذرا سی باتوں کو۔ انہیں پتہ تھا کہ باہر لوگ ہتھیار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی گھسیں گے اور بغیر دیکھے وہ حملہ کر سکتے ہیں، میری جان جا سکتی ہے، مگر انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیں گے، انہیں یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا، اور وہ اس بستر پہ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتوں پہ یقین کی ایک مثال ہے حضرت علی کی یہ جو بات تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں ان کے بستر پہ سو گئے۔ حضرت علی کی ایک اور بہت زبردست مثال میں آپ کو بتاؤں، غزوہ خندق میں عمرو بن عبدود کا مقابلہ انہوں نے کیا، جو خندق کو پار کر کے آیا اور اس نے آ کے للکارنا شروع کر دیا مسلمانوں کو کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ تو حضرت علی نے بہت زیادہ طاقتور آدمی تھا وہ، بہت زیادہ، تو حضرت علی نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ کوئی بھی نہیں آگے بڑھ رہا تھا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، صرف حضرت علی بڑھے آگے، اور حضرت علی نے اس انسان کو شکست دی۔ یعنی بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا تھا حضرت علی کی اس کارنامے کا۔ تو حضرت علی کی صفات میں ہم بہادری کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں؟ تقوی، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، بہادر تھے مگر اللہ سے ڈرتے تھے۔ طاقت کے ساتھ عاجزی ملتی ہے، اور جنگ میں بھی عدل دیکھنے کو ملتا ہے حضرت علی کے ساتھ۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ دشمن پہ غالب آ گئے، یعنی کہ دشمن کو انہوں نے گرا دیا، وہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، تو دشمن نے کیا کیا کہ ان کے چہرے پر تھوک دیا، اور حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ دشمن نے ان کے چہرے پہ تھوکا ہے، فوراً اس کے اوپر سے ہٹ کے سائڈ میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا اگر اب میں نے وار کیا تو ذاتی غصے کی وجہ سے ہو جائے گا، اور میں صرف اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ذرا، اگر ہم ہوتے ان کی جگہ تو ایک کی جگہ 4 تھپڑ لگاتے، ایک کی جگہ 4 مکے لگاتے کہ اس نے میرے اوپر تھوکا کیسے، مگر وہ ہٹ گئے اس کے اوپر سے، مارتے مارتے اسے چھوڑ دیا کہ میں صرف اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ اور ایسا نہ ہو کہ میں نے اس وقت اس کو مارا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے یہ کہیں کہ علی تم نے اپنے پرسنل گریجز نکالے اس سے، تو میری تو ساری جو عبادت ہے وہ ختم ہو جائے گی نا، میری ساری محنت ختم ہو جائے گی، تو میں ایسا ہرگز بھی نہیں کروں گا۔ ہٹ گئے اور کہا میں صرف اللہ کے لیے لڑتا ہوں، میں پرسنلی کسی کے لیے کسی بات سے نہیں لڑتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کس لیے لڑتے ہیں؟ ہماری لڑائیاں کس بات پہ ہیں؟ ہمارے جھگڑے آپس کے کس بات پہ ہیں؟ کبھی اپنے بچوں کے لیے ہیں، کبھی اپنے گھروں کے لیے ہیں۔ خواتین کی سب سے بڑی بحث تو کچن ہوتی ہے، یعنی ہم ہر حال میں بس لڑنے کو تیار ہوتے ہیں، بحث کرنے کو تیار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ کن باتوں کے لیے؟ بے مقصد باتوں کے لیے۔ اور جب بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، سب کے ارمان ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں اس وقت، سب ہمیں یاد آ جاتے ہیں اس وقت، اور جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم کسی کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میرے پہلے بچے کی شادی ہے، پہلی بیٹی کی شادی ہے، پہلے بیٹے کی شادی ہے، پھر گھر کے آخری بچے کی شادی ہے۔ پورے ارمان نکالیں گے ہم، تو سب کچھ کریں گے، چاہے اللہ تعالیٰ راضی ہوں یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے رشتہ دار ہم سے چاہتے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارے بچے ہم سے چاہتے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہم سے چاہتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارے تقوی کی حالت ہے، یہ ہماری محبت کی حالت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ محبت، وہ تقویٰ عطا فرمائے جو صحابہ کرام کا تھا۔ ہم لڑیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑیں، ہم خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے خوش ہوں، محبت کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مہربان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے شریک ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کینہ نہیں رکھتے، بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ یعنی خواتین رہتی ہیں۔ ان کا تعلق خون کا نہیں تھا مگر ایمان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا خون کا تعلق نہیں ہے ان کا ہمارے ساتھ ایمان کا تعلق بنا دے، ایسا مضبوط ایمان کا تعلق بنا دے کہ کبھی نہ ٹوٹے، کبھی نہ ڈگمگائے۔ ہم اللہ کی خاطر دوستیاں کریں، اللہ کی خاطر محبت کریں، ایمان کی خاطر ہم لوگوں کو اپنے دل میں رکھیں، انشاءاللہ ان کی باتوں کو درگزر کریں انشاءاللہ۔ تو بہنوں، ان تمام باتوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں دل صاف رکھنے ہوں گے، بھائی یا بہن سے جس سے بھی ناراضگی ہے اسے معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں، جا کے مشکل وقت میں ساتھ دیں، مال سے، دولت سے، دعا سے، مدد سے، جس بھی طرح ہو سکے۔ زبانوں کو نرم رکھیں، سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے بات کرنا سیکھیں، نرمی سے بات سمجھانا سیکھیں۔ نرمی سے بات بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے، یعنی ہم جب نرمی سے بات کریں گے نا کسی سے تو ہمیں نتیجہ سامنے نظر آتا ہوا نظر آئے گا، ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سختی سے آج کل بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ دور چلا گیا جب ڈانٹ ڈپٹ کے، مار پیٹ کے بچوں کو سمجھایا جاتا تھا، بڑوں کو سمجھایا جاتا تھا۔ اب محبت سے بات کرنے کا وقت ہے، ہر کسی کو طریقے سے بات کرنا ہے، سب کو اپنی عزت کا خیال ہے، سب کو اچھی بات ہے، سب کو اپنی عزت کا آج کل بہت خیال ہے، تو سب کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، ہر کسی سے اچھی طرح بات کرے تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اثر ہوتا ہوا لوگوں کے دلوں پہ ہمیں نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اب بہنوں، ہم نے بہت کر لی ساری زندگی ایک دوسرے کی کاٹ، بہت کر لیا ہم نے ایک دوسرے کو ذلیل، اور بہت کر لیا ایک دوسرے کو نیچے دکھا دیا۔ اب ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ جہاں کوئی دین میں ہمیں دیکھے کہ کمزور ہے وہیں ہمیں اسے اپنے ساتھ پکڑ کر آگے چلانے کی ضرورت ہے، پکڑ کر اسے اللہ کے راستے پر چلانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، رکوع کریں، سجدے کریں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راکعین میں ساجدین میں شامل فرما دے انشاءاللہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ راکعین میں ساجدین میں شامل فرما دے، ہمیں بھی ہمارے بھی چہروں سے سجدے ٹپکے۔ میری تو یہ بہت خواہش ہے کہ ہمارے چہروں سے سجدے ٹپکے، پتہ چلے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے شدید محبت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت دل سے قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے انعامات، رزق، برکت، اجر، اور پھر آخر میں انشاءاللہ انشاءاللہ جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہماری عبادت کا مقصد ہو، ہماری زندگی کا مقصد ہو، ہماری ترجیحات میں سے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ مثال ہمارے لیے بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ ایک چھوٹی سی کونپل تھی اور پھر اس کے بعد وہ طاقتور تناور درخت بن گئی، تو ہم بھی ابھی کمزور ہیں، اگر ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں تو انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے احکامات مانیں تو انشاءاللہ مضبوط درخت بن سکتے ہیں، اور ہم بن کے دکھا سکتے ہیں انشاءاللہ، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو اتنے زیادہ، آپ سوچیں ان کی زندگیاں کیسی تھیں، شراب عام تھا، جوا عام تھا، زنا عام تھا، اپنی زندہ بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے وہ لوگ۔ ہم عام زندگی میں عام لوگ تو یہ سارے گناہ کبیرہ نہیں کرتے الحمدللہ، چھوٹی چھوٹی اخلاقی کمزوریاں، اخلاقی برائیاں ہیں ہمارے اندر، چھوٹی چھوٹی، اگر وہ ہم دور کر دیں۔ صحابہ کرام کے تو پوری کی پوری پرسنالٹیز انہیں چینج کرنی پڑی، ایسا تھا جیسے انہوں نے اپنے آپ کو توڑا ہو، اور پھر اس کے بعد جیسے پزل فکس کیا جاتا ہے نا، پزل کے پیسز، ویسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات لے کے اپنے آپ کو پزل کے پیسز رکھ کے جیسے جوڑتے نا، ویسے ان کے بالکل عین ویسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ بنا لیا۔ سوچیں کتنا مشکل تھا، آسان نہیں تھا یہ بالکل ساری باتیں کرنا۔
ہمیں تو کچھ بھی ایسا نہیں کرنا. بہت چھوٹی چھوٹی سی برائیاں ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی سی مشکلات ہیں ہمارے اندر جو ہمارے ہی نفس کی ہیں, ہمیں وہ انشاءاللہ دور کرنی ہے. پھر دیکھیں ہم بھی مضبوط تناور درخت بن سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بن کے دکھائیں گے. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم اپنے اوپر اپنے نفس پہ قابو نہ پا سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی نیک عمل کروا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے نیک عمل کروا لے, ہمیں بہترین مسلمانوں میں اور نیک عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے, اور ہمیں بخشش ہمارے لیے لکھ دے میرے اللہ, اور بہت بڑا اجر ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں تیار ہو انشاءاللہ جب ہم جائیں. الحمدللہ. کوئی بات کسی کو پوچھنی ہے؟ ہماری یہ آیت یہاں کمپلیٹ ہوئی ہے. ہیلو سارا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھابھی. اور سب خیریت؟ الحمدللہ. چلو شکر الحمدللہ. یہ بول رہی ہوں, جب ہمیں معلوم ہے کہ قرآن شریف میں بار بار یہ آیا ہے کہ انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے. اب جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی تو کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں, ہم اچھی طریقے سے مل بھی رہے ہیں, لیکن جب وقت ایسا آ جاتا ہے تو ہم منہ در منہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں. بالکل. کسی نے کسی کے ساتھ تھپڑ مارا, کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی نے کسی کا مال ہتھیایا. تو یہ بندے جو ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے, یہ بندے خود آ جائیں گے اس شخص کے سامنے جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی. بالکل. اور جس نے کسی تہمت لگائی ہوگی, کسی نے کسی کے ساتھ تھپڑ مارا ہوگا, یعنی کہ جو بھی کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب تم اس کی نیکیاں ان کے سر ڈال دو. بالکل. جب جو شکایت کرے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا یہ کیا, تو اب سامنے والا سے کہے گا کہ تم اس نے زیادتی کیا نا, تو تم اس کی نیکیاں اس کے سر ڈال دو. بالکل. اس کا مالا اس کی جو ہے گناہ اس کے ساتھ ڈال دو. بالکل. تو یہ مطلب ہے کہ ہم جب دنیا میں اتنی خوش فہمی رکھتے ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ اچھا کیا, بالکل, اور جب قیامت والے دن خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمارے پاس تو کیا بچے گا؟ بالکل گناہ ہی رہ جائے. بالکل. ساری نیکیاں چلی جائیں گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو پھر وہی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے آج کہ ہم اگر کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو بے شک زبان سب کے منہ میں ہوتی ہے, لیکن اگر تھوڑی سی ہم برداشت کر لیں, تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے کہ سامنے والا کچھ صحیح ہو جاتا ہے. بالکل. تو ہم سے یقین کریں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا, کوئی زیادتی ہی نہیں ہوگی. بالکل سچ کہہ رہی ہیں. بالکل سچ کہہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ایسی برداشت عطا فرمائے کہ درگزر کرنے والی برداشت عطا فرمائے, کہ ہم جو ہے کہ دوسروں کی باتوں کو ٹال دیں. اگر ایسا نہیں کریں تو بہت آخرت میں مشکل میں پھنس جائیں گے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ وعلیکم السلام کومل. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے جو بتایا تھا حضرت علی کا, حضرت علی بستر پہ سو رہے تھے, پھر مجھے تھوڑا سا اس کا بتائیے پھر, تو پھر مطلب کیا ہوا تھا اس کا جو یہ تھا معاملہ؟ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کی بات ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ جا رہے تھے, اور حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے, اور انہیں کہہ کے گئے تھے کہ جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ کل تم سب میں واپس کرو گے. یعنی انہیں اتنی فکر تھی, جو لوگ انہیں مارنے کے لیے کھڑے ہیں ان کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کل امانتیں تم سب کو واپس کر کے پھر تم آنا مدینہ. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے, میں بالکل ایسے ہی کروں گا, اور ان کے بستر پہ سو گئے. اور پھر جب قریش اندر آئے, انہوں نے دیکھا کہ بستر پہ حضرت علی ہیں, تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ان کو, اور سب لوگ واپس چلے گئے. حضرت علی کو کچھ نہیں ہوا اس دن الحمدللہ. حضرت علی سب نے اگلے دن سب کی امانتیں واپس کی, اور وہ پھر مدینہ وہ بھی ہجرت کر گئے. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا سب کو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کے سامنے سے نکل کے چلے گئے, اور ان میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا, کسی نے نہیں دیکھا انہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. ہاں ارم, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ میں ایک چیز آپ سے کرنا چاہ رہی تھی آپ سے بات. جی دیکھیے نوٹ کیجیے گا, کبھی آپ یہ بات نوٹ کیجیے گا, بلکہ میری جتنی بھی بہنیں یہاں پر ہیں وہ سب یہ بات دیکھیے گا
کہ جب آپ کو کسی چیز کے اوپر آپ کے اندر اینگر گرو کر رہا ہوتا ہے نا، کسی کی کوئی بات، کسی کا کوئی رویہ، یا کسی کی کوئی بھی ایسا کوئی ایکٹ جو آپ کے اگینسٹ جا رہا ہو، تو آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایک لمحہ ہوتا ہے سارا، جس میں اگر آپ اس کو لیٹ گو کر جانے دیں نا، یہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں، ایک لمحے کے لیے وہ غصے کی لہر آتی ہے. بالکل. اور اس وقت اگر آپ اپنے مطلب کانشیسلی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں نا، تو وہ آپ اس کو جانے دیں، مطلب صبر کر لیں. 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے سارا. آپ دیکھیں گی کہ وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ آپ بیٹھ جائیے، اور اگر غصہ آ رہا ہے نا تیز، تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، اور لیٹے ہیں تو دوبارہ کھڑے، تاکہ آپ اپنی انسان کی فطرت ہے سارا. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات کر رہی ہوں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ 3 منٹ سے زیادہ وہ ایک چیز پہ فوکس مطلب نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. یہ اللہ نے قدرتی طور پہ بنایا ہے، قدرتی طور پہ انسان کی اس طرح کی مینوفیکچرنگ کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مطلب وہی 3 منٹ آپ کو نکالنے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنے آپ کو سیلف کنٹرول اگر آپ سیکھ لیں نا، تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. جو آپ نے آج صحابہ کرام کی جو خصوصیات بتائی ہیں نا، وہ انہوں نے میرا خیال ہے انہوں نے سارے کیریکٹرز اپنے اندر یہ ڈیولپ کیے تھے. بالکل بالکل. کسی میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک سارا، اگر آپ عمرہ پہ جاتی ہیں، آپ حج پہ گئی ہوں گی انشاءاللہ ماشاءاللہ، یا عمرے پہ گئی ہوں گی، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ عجیب سی روڈنس اور ہارشنس ہے عربی لوگوں میں. جی جی بالکل. تو دیکھیے کہ وہ اتنے سیولائزڈ ہیں آج. نہ صرف یہ کہ صرف اتنے سیولائزڈ ہیں، بلکہ اتنے زیادہ نوازے ہوئے ہیں. تو ان کے مزاجوں کا یہ حال ہے. تو جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب نہ وہ ان کے پاس نہ وہ لٹریٹ تھے، 1 نمبر کے وہ جاہل لوگ تھے، سارے کے سارے پوری دنیا جانتی ہے ان سے بری کوئی قوم نہیں تھی. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا کریکٹرز کو اپنے ڈیولپ کر لیا پازیٹیو. بالکل بالکل. ہمارے لیے بالکل ان کے اندر نشانیاں ہیں نا ان لوگوں کے اندر. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل ہمارے لیے تو مشکل ہونا ہی نہیں چاہیے. تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے آپ کو، تھوڑی دیر، بس 2-4 منٹ برداشت. سارا میں نے آپ کو بتاؤں کی لہر سمجھ لیجیے کہ آپ بچ گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے فرانٹی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، یہ ساری باتیں ہم اپنے دل پہ لکھ لیں اور اپنے اوپر کنٹرول سیکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارم کچھ کہہ رہی تھی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ نے جو ماشاءاللہ سے پہلی مثال دی ہے نا، وہ سن کے مجھے بہت زیادہ، سب سے زیادہ جو مجھے یاد آئے نا، وہ عرضہ کے لوگ یاد آئے. جس طریقے سے وہ ایمان پر جمے ہوئے نا، اس طریقے سے ہمارا لیول تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے. بالکل صحیح بات ہے. اچھے طریقے سے وہ جمے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے مثالیں دی نا، مجھے صرف وہی لوگ یاد آ رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ بالکل پکے ہو کے جمے ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر بمباری ہو رہی ہے، یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ پھر بھی اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اپنے ایمان سے وہ اتنے سے بھی نہیں رہے ہیں. بالکل. تو مثال میں پوری لوگوں پر فٹ ہوئی ہے. بالکل بالکل. ہمارے ایمان تو اتنے سے میں ڈگمگا جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ذرا سی پریشانی آتی ہے اس میں ہماری ایمان ڈگمگا جاتے ہیں. اگر ایک ٹائم پانی نہیں آتا ہمارے گھر میں تو ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. لائٹ چلی جائے ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے ہمارا لیول بالکل زیرو ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور کا ایمان جو ہے نا وہ ہے ہائی لیول. اب تک وہ کس طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں، کتنے سال ہو گئے جنگ، وہاں پر جنگ ہوتے ہوئے، اور ان کے بچے، ان کے بزرگ، ان کے بوڑھے، ان کے عورتیں، ان کے رشتے دار سب جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. اور پھر بھی وہ اپنے ایمان پہ کس طریقے سے جمے ہوئے ہیں. ایسا ایمان ہونا چاہیے. ان کو دیکھ کے نا وہ بڑی بہترین مثال ہے جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ساری مثالیں بیان کی وہ تو ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھی، تو ہم صرف سن رہے ہیں. حضرت علی کی، حضرت عمر کی ہم نے سنی ہے، لیکن یہ مثالیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر بھی ہمارے دلوں میں وہ ایمان ہے ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ آمین انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کر دے. اور بالکل مشکل بات نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ہم سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ، سب لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے انشاءاللہ. اب دعا کر لیتے ہیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے میرے پروردگار آپ نہایت رحیم ہے، نہایت کریم ہے میرے اللہ، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، ہم ہمیشہ صرف آپ کے ہی آگے سجدے کرتے آئے، آپ کے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ کبھی کسی کے آگے سجدہ کرنے کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت نہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کو سجدہ کرے، صرف آپ کے آگے ہاتھ جوڑے، صرف آپ سے مانگے میرے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ تعالیٰ میرے پیارے پروردگار، آپ نے جو ہمیں یہاں پہ اصحابہ کرام کی صفات بتائی ہیں ہمارے اندر بھی پیدا کر دیجیے میرے اللہ۔ ہمارے چہروں سے بھی سجدے ٹپکے اللہ تعالیٰ، ہمارے چہروں سے سجدے نظر آئے انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہوں انشاءاللہ، آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں انشاءاللہ میرے اللہ۔ ہمارا دل، ہمارا ایمان جو کمزور ہے اسے مضبوط کر دیجیے اللہ تعالیٰ، بہت مضبوط کر دیجیے اللہ تعالیٰ، بہت مضبوط کر دیجیے، اتنا انشاءاللہ کہ جیسے ایک تناور درخت ہو انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے ہمارا مضبوط ایمان کر دیجیے، کبھی نہ ہلے۔ کتنی آندھی، کتنے طوفان آ جائیں، کتنے حالات بدل جائیں، موسم بدل جائیں، ہم میں سے کسی کا ایمان نہ ڈگمگائے، کسی کا ایمان نہ ہلے میرے اللہ۔ ہم یہ باتیں سن کر سمجھیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ پورا پورا ارادہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب سے دین کے کام لے لیجیے میرے اللہ، ہم سب سے دین کے کام لے لیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ آپ کی رضا ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو جائے میرے اللہ، جنت الفردوس ہو جائے ہم سب کی زندگی کا مقصد انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جب جنت میں جائیں انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے اصحابہ کرام سے اور اللہ تعالیٰ اصحابیات سے ملاقات ہو انشاءاللہ ہم سب کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا پڑوس ہمیں نصیب فرمائیے میرے اللہ، ہمیں ان سب کا پڑوس نصیب فرمائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔